یہ کیا اسلام ہے کہ جہاں پر اسلام ہے وہاں پر دنگا ہے، وہاں پر فساد ہے. بیچارے غلطی پر ہیں، اسلام ہے ہی نہیں. کچھ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اب جو باہر سے دیکھتا ہے اس کو گھن آتی ہے اس سے. کیونکہ ہر وہ کام جس سے دین نے روکا ہے ہر وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے باوجود سارے فرقے کے مولانا حضرات نے ان کی جیب میں جنت کے ٹکٹ بکنگ کروا کے ڈال دی ہوں، اور وہ اسی آرزوؤں کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جو قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ ان کو پوچھو اگر کہ تمہیں تورات کا کچھ پتہ ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں. یہ تورات پڑھتے ہی نہیں. صرف تورات کے بارے میں انہیں ایک بات پتہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں تورات نے وہی لکھا ہو، اور وہ کیا ہے کہ ہم جنت میں ہیں، باقی سارے جہنم میں. یہودیوں کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں. کدھر سے سنا، کہاں سے ہے انہوں نے؟ ان منحرف علماء نما افراد سے سنا ہے کہ جو پیسے کھانے کی خاطر، دنیا کا مال لینے کی خاطر اللہ کی کتاب کی باتوں میں تحریف کر کے ان کو بتاتے ہیں. یہ قرآن نے تصویر بتائی ہوئی، اور انہوں نے اپنی عوام کو اتنا خوش رکھا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائے تو رسول اللہ کا انکار کر دیا. کیونکہ جیسا دین انہوں نے گھڑ کے بنا لیا تھا، رسول اللہ وہ ان کی مرضی کا دین نہیں لائے. ان کو تو ان کے 2 نمبر جو علماء نما افراد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور شارٹ کٹس بتانے کے لیے، سود حضرت موسیٰ کے دین میں حلال نہیں تھا لیکن ان کی ساری اکانومی سود پہ چل رہی تھی. انہوں نے دشمن بننا تھا رسول اللہ کا، سود کو منع کر رہے مثلا. تو جب ان کو منع کرنے والی باتیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول ہے ہی نہیں. جب زمانے کا امام آئے گا نا، بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی مرضی کا دین گھڑا ہوا ہے اور امام خالص اللہ کا دین بتائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو سعودی عرب سے آیا ہے، وہابی لگتا ہے، ہمارے والی دین کی باتیں نہیں کرتا یہ تو. کیونکہ امام نے آنا تو مکہ سے ہے نا، امام نے آنا وہیں سے. کہیں گے یہ تو ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے امام. کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لے گا. ہر بے ایمان، ہر وہ جس کو خدا کی نافرمانی کی عادت ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتا اپنے سیٹ اپ کو زندگی کے امام کے کہنے.